ایکچولی ہمارا جو معاشرہ ہے یہ نکلا ہے پاک و ہند سے، یعنی کہ ہندوانہ کلچر ہم نے اس کو بہت زیادہ اڈاپٹ کیا. بہت جب ہم اڈاپٹ کر جہاز میں سفر فرما رہے تھے اور جہاز کو طوفان نے گھیر لیا، بڑے پریشان اس صورتحال میں اچانک سے ان کی جب آنکھ لگی تو آپ نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے اللہ اور اکبر. آپ کو خود دعائے حزب البحر تلقین فرمائی. نہ صرف ان کو محفوظ فرما دیتے ہیں بلکہ ان سے وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے فیملی ممبران ہو گئے ہیں، ان سے وابستہ جو سلسلے کے بزرگان دین کے آگے مریدین ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو محفوظ فرما دیتے ہیں. اللہ اس میں احتسام اور اختتام نہیں ہے، نہیں ہے. وہ سمپل سادہ ہے اور برکت بھی اسی میں ہے، کیونکہ وہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین فرمایا تھا. نثار بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، ایک دفعہ پھر بہت مہربانی آپ کی. اب میں یہ پتہ کرنا چاہ رہا تھا کہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ فائنلی گزر گیا اور سفر کا مہینہ شروع ہونے کو ہے، تو سفر کے مہینے کے بارے میں بہت سی مختلف باتیں کی جاتی ہیں. آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے اور کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سی ایسی دعائیں ہیں جو سفر کے مہینے میں ہمیں جس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے؟ جی بالکل، بہت اچھا کوشچن عرفان بھائی آپ کا. اس میں گزارش کرتا چلا جاؤں کہ سفر کے حوالے سے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بڑی عجیب و غریب طرح کی باتیں ہیں کہ شادی نہیں کرنی، فنکشن نہیں اٹینڈ کرنے، فنکشن کرنے نہیں ہیں، اگر کی تو طلاق ہو جائے گی. اوئے ہوئے اس طرح کی چیزیں میں کا سننے بہت کو سارا ملتی کچھ. ہیں ہاں جی. کہ جی بس پتہ نہیں عجیب سا ایک نا وہ چھپ ایک جاؤ، ڈر بنا جاؤ دی، کہیں. ہاں اس بالکل طرح سا. صحیح. اس میں دیکھیں حالانکہ اس بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں، حقیقت نہیں ہے. کوئی بھی متعدی بیماری خود بدشگونی نہیں ہے. پھر بالکل صحیح. الو کے بارے میں جو ہمارے کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ بھی نحوست نہیں ہے. اسی طرح سے پھر اسی کو آگے لے کے چلیں تو آپ نے فرمایا کہ سفر کے حوالے سے خاص طور پہ کہ اس میں بھی یہ جو بدشگونی کا ہمارے ہاں ایک تصور پیش کیا جاتا ہے، ایسے اس میں کوئی حقیقت نہیں. یہ اس دور سے ہی بدشگونی کا جی سفر کا جی، اس مہینہ کو ایسے سمجھا ہاں اس جاتا کو تھا. ایسا سمجھا جاتا تھا، جبکہ آقا کریم صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم. وسلم نے یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے جس میں اس چیز کو کلیئر کیا گیا. تو ایک تو یہ ہمارا بڑا ضروری ہے اس کو کلیئر اس کو کرنا. کلیئر ہاں، کرنا ہے. ایک عقیدت کا عنصر ایک علیحدہ چیز ہے. بالکل صحیح. دیکھیں محرم الحرام میں جو ہمارے عظیم جو ہستی ہیں الحمدللہ، حضرت امام حسین علیہ السلام اور 72 تن شہداء کربلا، جو انہوں نے ایک لازوال قربانی کی اللہ داستان اکبر. رقم فرمائی، اس کی ایک عقیدت کا آپ ایک عنصر بطور مسلم کہہ سکتے ہیں بالکل کہ صحیح. وہ اگر دل میں ہو آپ کے اور آپ کہیں کہ ویٹ کر لیں، اس طرح سے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز وہ ہے. احترام بھی وہ وہ احترام احترام ہے. کے حوالے سے ہے وہ، ادروائز وہ ہاں ویسے جی، دوسرا نہیں ہے. ادروائز شرعی طور پہ صحیح کوئی طور پہ قرآن کوئی و حدیث میں کوئی 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 ایسا علت نہیں ہے ہے. کہ آپ کو منع نہیں کیا گیا کہ آپ ان دنوں کو اس طرح سے کر کے ہوں. رکھیں اور اس میں کوئی بدشگونی کا عنصر ہے، کچھ آپ کریں گے تو آپ کو نقصان ہو جائے گا. ایسی چیزیں ایسا بالکل کچھ نہیں ہیں. نہیں ہے. بالکل اور صحیح. ہمارا جو مذہب ہے، نہیں. ہمارا دین اسلام، وہ ان چیزوں سے بہت دور ہے، بہت دور ہے. بالکل بہت صحیح. دور ہے. اور بالکل ہم صحیح. ایکچولی ہمارا جو معاشرہ ہے یہ نکلا ہے پاک و ہند سے، یعنی کہ ہندوانہ کلچر ہم نے اس کو بہت زیادہ اڈاپٹ کیا. بہت جب اڈاپٹ ہم کر لیا ان اس کی کو. طرف نظر کرتے ہیں تو ہمیں چیزیں یہ ملتی ہیں دیکھنے کو زیادہ کہ بہت سارے جی اس میں بھی بدشگونی ہے، اس میں بھی بدشگونی بالکل ہے، صحیح. بالکل بہت صحیح. ساری چیزیں. حالانکہ اسلام تو دیکھیں کیا خوبصورت، کوئی زور زبردستی، کوئی بدشگونی والی تو بات ہی نہیں ہے، بات ہی کوئی نہیں. بالکل صحیح. بات ہی نہیں بالکل ہے. صحیح. تو اس لیے اس چیز کو کلیئر کرنا بڑا ضروری تھا ماشاءاللہ. اور اس کے اندر جو اعمال کے حوالے سے آپ نے کہا کہ کون سے اعمال ایسے ہیں سفر المظفر کے حوالے سے کر سکتے ہیں. سب سے جو علماء روحانیت بیان فرماتے ہیں، جو راہ سلوک کے مسافر ہیں اور ان خاص دنوں کا جن کو پورا سال انتظار رہتا ہے کہ جی سفر کا مہینہ آئے اور ہم یہ والا وظیفہ کریں، ارے اللہ اکبر. اچھا. سفر کا مہینہ آئے اور ہم یہ والا وظیفہ کریں، اور وہ ہے دعائے حزب البحر. دعائے حزب البحر. دعائے اللہ حزب اکبر. البحر. اور یہ ایسی کامل اور اکمل دعا ہے، ایسی کامل اور اکمل دعا ہے کہ جس کو پڑھنے والا، جو اس کو پڑھتا ہے اور اس کا عامل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہر طرح کی پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، رجتوں سے، جادو جنات سے، بغض، حسد، کینہ، لڑائی جھگڑوں سے اپنے اللہ حفاظتی اثار میں لے لیتے ہیں، اللہ اکبر. اور اللہ یہ اس کے لیے کافی اور شافی ہو جاتی ہے. واہ واہ واہ. بلکہ اس کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جو شخص بھی حزب البحر کو پڑھ لیتا ہے، اس کا عامل بن جاتا ہے، اس کو زندگی میں کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ارے اللہ اکبر.
لیکن انسانی خواہشات ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز وہ ہے، آگے، ہاں وہ جی، آپ بالکل جتنا صحیح، مرضی کریں۔ بالکل صحیح، اب اس کا شان نزول دیکھیں واہ واہ واہ، کہ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ شاذلیہ جیسے طریقت کے سلاسل میں سے ایک سلسلہ ہے، آپ کے نام سے ہے ماشاءاللہ۔ آپ جہاز میں سفر فرما رہے تھے، جہاز میں سفر فرما رہے تھے اور جہاز کو طوفان نے گھیر لیا، بڑے پریشان اس صورتحال میں۔ اچانک سے ان کی جب آنکھ لگی تو آپ نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے اللہ اور اکبر، آپ کو خود دعائے حزب البحر تلقین فرمائی اللہ ماشاءاللہ، اکبر، اور ساتھ میں طریقہ بھی بتایا کہ اس طرح سے اس کو پڑھا جائے۔ اسی لیے اس کو حزب البحر کہا حزب جاتا ہے، البحر واہ کہا واہ جاتا ہے، واہ واہ واہ، اس کی ایک پانی کے ساتھ بڑی خاص وابستگی وہ ہے۔ ایک تو تعلق ہے، جب آپ نے اسی طرح سے آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارک سے اس کو پڑھا، وہ تھا کہ 360 مرتبہ کچھ لوگوں کو لیں اور 360 مرتبہ اس کو پڑھیں، اور وہی یہ سفر کے ایام تھے 6 7 8 والے، اللہ اور اکبر، اسی لیے انہی 3 دنوں کو انہوں نے اپنے جو آگے اسٹوڈنٹس تھے، جو اپنے راہ سلوک کے مسافر تھے آگے، ان کو یہی دن دیے کہ آپ ان دنوں میں اس کو اس طرح سے پڑھیں، اس طرح سے پڑھ رہے ہیں، طریقہ اللہ بھی اکبر، بتا دیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حرف بحرف یہ تلقین فرمائی اور حرف بحرف میں نے آگے پیش کی پیش کی، واہ 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 ماشاءاللہ۔ واہ واہ، اب دیکھیں اس میں گزارش کرتا چلا جاؤں، جب آپ نے 3 دن اس طرح 360 مرتبہ پڑھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہم میں، اس پریشانی میں، اس تکلیف میں اللہ تعالیٰ نے معاونت فرمائی، اور وہ آپ کا جو جہاز تھا وہ پار لگ گیا پار ماشاءاللہ۔ لگ گیا، اللہ اسی اکبر، طرح سے دیکھیں چار عناصر کائنات کے مین، اگر اس کی طرف ہم جاتے ہیں، سب سے پہلے آگ، ہوا، پانی اور مٹی، مٹی، بالکل صحیح، 4۔ اب آگ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تسخیر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، پانی کو تسخیر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ حضرت موسیٰ السلام علیہ کے لیے، السلام کے لیے، ہاں جی، اسی طرح سے ہوا کو تسخیر فرمایا حضرت سلیمان علیہ سلمان السلام علیہ کے لیے، السلام کے لیے، اللہ پہاڑ کو اور تسخیر فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام داؤد کے علیہ، لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب آپ پہاڑ کے اوپر قدم رکھتے تھے تو پہاڑ نیچے ہو جایا نیچے ہو کرتے تھے ماشاءاللہ۔ اللہ اور دعائے حزب البحر میں ایسی خاصیت ہے کہ جو شخص اس کا عامل ہو جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ان چاروں سے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، مٹی، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے ہر طرح سے ان کو محفوظ فرما محفوظ دیتے ہیں، فرما یعنی کہ اللہ طوفان سے، سمندروں کے سیلاب سے، دریاؤں کے سیلاب آگ سے، سے، آگ سے، پانی سے، اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ نہ صرف ان کو محفوظ فرما دیتے ہیں بلکہ ان سے وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے فیملی ممبران ہو گئے ہیں، ان سے وابستہ جو سلسلے کے بزرگان دین کے آگے مریدین ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایسی اللہ خاص اکبر، خاص دعا ہے، خاص دعا ہے، واہ اور واہ واہ، اس کو اعمال اکبر میں شمار کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، اعمال اکبر میں اکبر، شمار کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک خاص سٹیج پہ جا کے جو بزرگان دین تھے، علماء روحانیت تھے، اپنے سٹوڈنٹس کو تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اور لیکن آج آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، کی خاص رحمت اور برکت ہے کہ ماشاءاللہ یہ ہمارے بزرگان دین کے تھرو ہمارے تک آئی، اور ہم اس کی عام اجازت دیتے ہیں اللہ کہ اکبر، بھئی آپ اس کو پڑھیں۔ اور آپ کے چینل کے توسط سے جو لوگ بھی ان 3 دنوں میں 6 7 اور 8 سفر، ان 3 دنوں میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے ہیں، اگر انہوں نے پہلے کوئی وظیفہ کیا ہے یا نہیں نہیں کیا، کیا، ہاں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس کو کر سکتے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اللہ اب مختلف طریقے ہیں، صرف 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو احرام باندھ کے پڑھنا ہے، احرام باندھ کے احرام پڑھنا، باندھ کے اللہ پڑھنا ہے، اکبر، اور دوسرا روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا، واہ واہ واہ، دوسرا روزہ رکھنا ہے، 3 دن صرف، بس یہ عمل آپ کر لیں۔ اب مختلف سلاسل میں اس کی مختلف طریقہ کار بھی ہیں، کچھ ہمارے ہاں ہے سلاسل، وہ اس کو اعتصام اور اختتام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اچھا، حالانکہ جو اصل نسخہ ہے جو حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس میں اعتصام اور اختتام نہیں ہے، نہیں ہے، وہ سمپل سادہ ہے، اور برکت بھی اسی میں ہے، کیونکہ وہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین فرمایا تھا۔ اگر آپ مصر چلے جائیں، فلسطین چلے جائیں، لبنان چلے جائیں، اسی طرح سے اور جتنے مسلم ممالک ہیں وہاں پہ چلے جائیں، کہیں بھی یہ نہیں ہے اعتصام اور اختتام والا کنسیپٹ۔ اچھا، لیکن جب یہ ہند میں آئی یہ دعا، کیا تو کانسیپٹ ہے، اگر اس کو ہم عام زبان میں بتائیں تو؟ عام زبان میں اگر اس کو یہ بتاتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک مین جو آپ کا دعا آ گئی، دعا آگے ہیں، اس کے اوپر اور اس کے نیچے، اختتام پہ اور شروع میں شروع میں، اپنے
سے کچھ چیزیں ایڈ کر دینا. اچھا 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 اچھا، کچھ پلس قرآن ٹھیک پاک کی ٹھیک آیات ٹھیک، چاروں آیات کل شریف ہو گئے، سورہ یاسین شریف ہو گئی، یا ان چیزوں کو ایڈ کر لینا حصار کی نیت سے. نیت سے، اچھا 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 حصار کی یہ آپ کا ایک اچھا حصار ہو جائے گا کہ اس یہ بھی کنسیپٹ ہوتا ہے. اور دوسرا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو ہم چیزیں اس طرح سے پڑھتے ہیں 120 مرتبہ، ہم ان کے ساتھ اس کے بھی عامل ہو جاتے ہیں، عامل ہوتے ہیں. اس کے اوکے بھی عامل ہو اوکے جاتے ہیں. اوکے. حالانکہ جو مین کنسیپٹ ہے، جس کا جو مین نسخہ ہے جو کہ لطائف منن میں ہے، یہ آپ کے ایک شاگرد تھے حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے، خاص الخاص شاگرد تھے، آپ کے خلیفہ بھی تھے. یہ انہوں نے کتاب تحریر فرمائی، اور جو اس کے اوپر اصل والا نسخہ ہے اس میں نہ اعتصام ہے اور نہ اختتام ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اس کو آپ انشاءاللہ پڑھیں 120 مرتبہ روز. اوکے. 6 7 اور 8 6 7 اور 8 سفر ہے، اور 7 احرام باندھنا ہے، اور 7 روزہ رکھنا ہے. اگر خواتین کریں تو صرف وائٹ سوٹ پہنیں، وائٹ سوٹ پہنے، وائٹ سوٹ پہن لیں. ہاں جی، اور ہاں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کسی نہیں قسم ہے. کا اور آرام سے پڑھیں. ٹائم کیا ہونا چاہیے؟ ٹائم کوئی بھی ہو، اپنے مرضی کا، اپنی لیکن مرضی ایک ہی کا، ہو، جو بھی ٹائم لیکن ہو ایک وہ ہو. ایک ہی اگر ہو. آپ ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتے، ہاں، کیونکہ اس پہ تھوڑا ٹائم لگ جاتا ٹائم ہے، لگ 8 9 جاتا منٹ جو پہلی دفعہ بندہ پڑھتا ہے اس کو لگ جاتا ہے، تو ایک دفعہ پڑھنے میں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو 2 نشستیں بھی اس کی کر سکتے ہیں، کہ 60 کی 2 نشستیں کر لیں. لیکن جو نشستوں کا ٹائم ہے وہ جو پہلے دن ہوگا وہی وہ اگلے 2 تینوں دن دن ہوگا، جو ہے وہ وہی ہو اس میں. وہی ہوگا. اور اس میں کچھ ایسے بھی ہمارے ہاں اجازتیں دی جاتی ہیں، سلسلے کچھ ایسے بھی ہیں پاکستان میں بھی ہیں، آل اوور دی ورلڈ بھی ہیں، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو پانی کے اوپر جا کے پڑھنا چاہیے، کہ کسی بھی آپ صاف پانی پہ چلے جائیں، چلتے ہوئے پانی پہ آپ ادھر جا کے پڑھیں. لیکن یہ ہمارے ایک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جماعتیہ کی طرف سے یہ خاص الخاص سمجھ لیں کہ ایک آفر ہے کہ اس کو پڑھیں، گھر بیٹھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اعتصام اختتام نہیں ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں. حصار کرنا چاہتے ہیں کر لیں چاروں کل پاک پڑھ کے، اور آیت الکرسی کے اور ساتھ. اس کے فضائل و برکات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ جی اب آپ 3 دن میں اس کا عامل بنا رہے جی ہیں. 3 دن میں آپ اس کے عامل. ہمیشہ کے لیے عامل ہو جاتے ہیں. اور ایک اور ہمیں کوسچن پوچھنے بار لوگ پوچھتے ہیں کہ سر جو لوگ اس کا عامل نہیں بننا چاہتے یا اتنی کیپیسٹی نہیں رکھنا چاہتے وہ کیا کریں؟ وہ صرف اس کو 3 دن میں 41 مرتبہ ہی پڑھ لیں، یعنی کہ 41 41 اور 41 ہر روز 41 دفعہ. ہاں 3 دن 3 دن. وہ ان کے لیے احرام کی بھی پابندی نہیں ہے، وہ صرف وائٹ سوٹ پہنے اور اس کو اس طرح سے کر لیں. روزے کی بھی پابندی نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس کے صاحب ورد ہو جائیں گے، اس کے فیوز و برکات جاری ہو جائیں گے. پھر اگر زندگی میں ان کو دوبارہ ٹائم ملتا ہے تو وہ اس کو 120 والا بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو جیسے جس کی مرضی ہے وہ کریں.